پہلے خوشی تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا
رمضان گزارو. اے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے ایمان والوں، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا، ہم نے سارا مہینہ روزے رکھے، سارا مہینہ ہم نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی فرمانبرداری کی، اللہ کی اطاعت کی. صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنا اللہ کو یہ مقصود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ اس کے اندر تقویٰ دیکھنا چاہتے تھے، پرہیزگاری دیکھنا چاہتے تھے، للہیت دیکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر اخلاص دیکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھوک و پیاس کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو دیکھا، ہمارے اذہان کو. رسول اللہ ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس بات کا اقرار تو ہمارے زبانوں سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے مہینے میں روزے فرض کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اندر تقویٰ ہے تاکہ تقویٰ پیدا ہو، اسی لیے ہم نے روزے فرض کیے. آج کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے کہ ہم نے روزے رکھے اور روزے کا ہم نے آج عید منائی. اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عید کے دن کو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم کیا. صدقۃ الفطر یعنی افطار کا صدقہ. کتنی بڑی خوشی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزے رکھنے کا حکم دیا، ہم نے روزے رکھے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ روزے کھولو اور آج کے بعد سے 11 مہینے تک تم پر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، نہ کسی ٹائم کی پابندی، نہ کسی کھانے کی پابندی، بلکہ جو چیزیں حلال ہیں وہ حلال تم استفادہ کر سکتے ہو، دن میں بھی کر سکتے ہو، رات میں بھی کر سکتے ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، 2 فرحتیں ہیں. یہ وہ خوشی اس کے لیے اس وقت ملتی ہے جبکہ وہ روزہ کھولتا ہے. جب روزے کا وقت آیا ہے، افطار کا وقت آیا ہے، تو روزہ جب کھولتا ہے تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے اپنا روزہ پورا کیا. اللہ کا سنتو وبکا عملتو وعلیک توکلتو وعلی رزقک افطرتو. یہ کہتے ہوئے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اس صائم کے لیے، روزہ دار کے لیے وہ یہ خوشی کا وقت ہے. اور دوسرا وقت اللہ تعالیٰ سے ملنے کے وقت کا ہے. اللہ تعالیٰ روزے دار کو جو اجر دینے والے ہیں وہ اجر ایک عام انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. خود روزے دار کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ صبح میں 5 بجے سے شام کے 7 بجے تک جو اس نے بھوک و پیاس کو برداشت کیا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر کتنا بڑا دینے والے تھے. اور جب اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے، اس کا ثواب دیں گے، تو روزے دار خوشی سے پورے نہیں چڑھائے گا. 2 خوشیاں ہیں للصائم فرحتان. روزہ رکھنے والے کے لیے، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. اور یہ خوشی تو یہ عید کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں افطار کا حکم دیا. کل تک اس وقت ہمارے لیے کھانا حرام تھا. بغیر کسی عذر کے اگر ہم نے کھانا پینا جاری رکھا تو وہ حرام میں شامل تھا. لیکن آج اگر ہم آج رک جاتے ہیں، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ آج نہیں کھائیں گے، تو آج نہیں کھانا حرام ہے. کل کھانا حرام تھا، آج نہیں کھانا حرام ہے. مسلمان اسی کا نام ہے، مومن اسی کا نام ہے. جب اللہ کہے کھاؤ تو کھاتا ہے، جب اللہ کہے مت کھاؤ تو نہیں کھاتا ہے. یہ صرف روزے کی حد تک نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جہاں پر حکم دے رک جاؤ تو رک جانا ایمان کی نشانی ہے. اور جہاں پر اللہ کہتا ہے کہ چلو تو چلنا ایمان کی نشانی ہے. جہاں پر اللہ کہتا ہے کہ اٹھو تو اٹھ جانا ایمان کی نشانی ہے. جہاں پر اللہ کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جانا ایمان کی نشانی ہے. جہاں پر اللہ کہتا ہے کہ تم خود کھاؤ تو کھانا ایمان کی نشانی ہے. جہاں پر اللہ کہتا ہے کہ دوسروں کو کھلاؤ تو کھلانا ایمان کی نشانی ہے. خود کا خیال رکھو، اللہ کہتا ہے خود کا خیال رکھنا ایمان کی نشانی ہے. اللہ جو کہتا ہے کہ دوسروں کا بھی خیال رکھو تو دوسروں کا جب خیال کیا جاتا ہے تو وہ بھی ایمان کی نشانی ہے. ایمان جو ہے اللہ کی اطاعت کا نام ہے. ایمان 4 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، 30 روزے، زکات 2.5%، حج کا طواف، اس میں ایمان نہیں ہے. یہ جو کوانٹٹی ہے اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہے، یہ چھوٹی کوانٹٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تاکہ انسان کے اوپر کوئی بات نہ پڑے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کی استطاعت سے بڑھ کر، اس کی قدرت سے بڑھ کر، اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کے اوپر وزن نہیں ڈالا کرتے. اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں رکھی ہیں یہ انسان کو صرف ایک انداز میں اس میں ایک طریقے سے ڈھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادتیں رکھی ہے. ورنہ صحیح یہ ہے کہ
یہ عید کا دن ہے. عید ابن الوقتی ہے, اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے, لیکن جو دوسروں کے لیے جیتا ہے, دوسروں کے لیے جو خوشی مناتا ہے, دوسروں کو ساتھ لے کر چلتا ہے, اصل میں تو وہی اللہ تعالیٰ کے پاس عید کا مفہوم ہے. اور عید اسی کو کہا جاتا ہے, دوسروں کو ساتھ لے کر عید منانا, دوسروں کو ساتھ لے کر عید منانا. میں جو ہے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے میں بات کر رہا ہوں, چونکہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی ہماری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور فضیلت دی ہے کہ یہ دن میں 2 خطبے, اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. آج اس کے اندر میں کسی اور موقع پر اس کے بارے میں بات کروں گا, تو اس کے لیے جمعہ کے پیش نظر میں مختصر طور پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا. صرف میں آپ کو عنوان دے رہا ہوں, آپ اس کو, اس کا مفہوم آپ الیبریٹ کرتے چلے جائیں. آپ اس کو جا کر سوچئے کہ خطبے میں کیا کہا گیا, پھر اس کے بعد آپ کو اس کا مفہوم سمجھ میں آئے گا, آپ اس کو سوچتے ہوئے چلے جائیں. عید کے 2 خوشیاں ہیں, اور تیسری بات یہ ہے مسلمان اور ایمان مومن, جس کے اندر مکمل انسانیت کو وہ مومن کہلاتا ہے. انسانیت جس کے اندر نہیں ہے وہ نہ مومن ہو سکتا ہے نہ مسلمان ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہیں, جس کے کیریکٹر بہترین ہے. کیریکٹر یا اخلاق عام الفاظ میں جس کے چال چلن اچھے ہیں. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آئیے آج کے عید کا پیغام آپ یہاں سے یہ لے کر جائیے, جو آج میں گفتگو جو کرنے جا رہا ہوں وہ آج کی عید کا پیغام ہے, اس کو آپ اپنے گھروں میں لے کے جائیے. اخلاق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اور ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جبکہ انسان کے اندر اخلاق پائے جائے. جب تک اخلاق نہیں ہے اس کی نمازیں بھی بیکار ہے, جب تک اخلاق نہیں ہے اس کی زکات بھی بیکار ہے, اخلاق نہیں ہے روزے بھی بیکار ہے, اخلاق نہیں ہے تراویح بھی بیکار ہے, اخلاق نہیں ہے حج عمرے بھی بیکار ہے. اخلاق ہے اس نے تھوڑی سی عبادت کی ہے, وہ عبادت اس کی کئی حجوں کے برابر ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا آپ نے, انما بعثت معلما, میں تمہارے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور معلم کس چیز کا؟ انک لعلی خلق عظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد ہم نے تمہیں اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز کیا ہے. دور جہالت جس میں اخلاق نام کو نہیں تھے, اسلام آنے کی وجہ یہی تھی. کعبے میں طواف چل رہا تھا, لوگ طواف کر رہے تھے, زمزم کا پانی پی رہے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا, کعبہ بھی رکھا تھا, کعبے کو دھوتے بھی تھے, کعبے کی کنجی بھی تھی, کعبے کا احترام بھی تھا, اور یہ بات بھی مانی جاتی تھی کہ مکہ ہوتی معظم اور مکرم شہر ہے, اور لوگ دور دور سے کعبۃ اللہ کے طواف کو آیا کرتے تھے. کوئی چیز کی کمی نہیں تھی, کمی تھی تو اخلاق کی کمی تھی, کمی تھی تو کردار کی کمی تھی, کمی تھی تو نظریات کی کمی تھی, کمی تھی تو حال چال چلن کی کمی تھی, کمی تھی تو کیریکٹر کی کمی تھی. اور لوگوں کے اندر کیریکٹر نہ ہونے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھیجا اور یہ کہا کہ یہ جاہل ہے, عرب کے جاہل ہے, اے محمد تم کو ہم نے اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز کیا ہے, تمہارا کام یہ ہے کہ ان جاہلوں کو اخلاق کی تعلیم ہو. افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم پھر دوبارہ دور جہالت میں ہیں. آج ہمارا معاشرہ جاہلیت کی طرف جا رہا ہے. اخلاق ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس جو حدیں, جو قدریں تھی, جو حدود تھی, وہ حدود ٹوٹ گئی ہے. ہمارے پاس ایک عام سی بات ہو گئی ہے, اگر کوئی بد اخلاقی کی بات کرتا ہے تو ایک عام سی بات ہو گئی. آج ہمارے پاس ہر وہ چیز کو ہم نے جائز قرار دے دیا ہے جو چیزیں ناجائز اور حرام ہیں. کھلے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد جن چیزوں کے بارے میں رکنے کا حکم دیا ہے, آج وہ چیزیں ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے محلے میں, ہماری گلیوں میں پائی جاتی ہیں. آج جتنے شرابی مغرب پیٹ نہیں ہے جتنے شرابی دائرے کے اندر. آج جو شراب کی دکان میں سب سے پہلے بھوری کرنے والا دائرے کا آدمی, صبح سے شام تک نشے کے عالم میں دھت رہنے والا دائرے کا آدمی ہے, جوا پوری رات رات پر جوا کھیلنے والے دائرے کے آدمی. یہ
اخلاق کا نام نہیں ہے. اخلاق جو ہے لمبے لمبے جبے اور بہترین شرعی وائٹ لباس اچھی ٹوپی پہن لی اور چہرے پر تھوڑی سی داڑھی بھی رکھ لی، یہ اخلاق کا نام نہیں ہے. اخلاق کا نام پینٹ شرٹ پہن کر ان کر لیا اور پھر ٹائی لگا لی، کوٹ پہن لیا اس کے اوپر، یہ اخلاق کا نام نہیں ہے. اخلاق کا نام یہ ہے کہ ولیمے کے دور بہترین شاندار پیمانے پر کر لی، یہ اخلاق کی بات نہیں ہے. اخلاق کی بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کار ہے، بنگلہ ہے، یہ اخلاق کی بات نہیں ہے. اخلاق کی بات یہ ہے کہ تمہارے اندر شریعت کی بات ہے، انسانیت ہے، تمہارے اندر انسانیت جس بات پر شرما جائے وہ چیزیں ہمارے اندر نہ ہو تو تب اخلاق کی بات کی جا سکتی ہے. آج ہمارے محلے میں ہوتا کیا ہے، کچھ لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے لیکن یہ ممبر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، یہ منصب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جہاد تو وہ ہے کہ تلوار سے لڑا جائے اور ایک جہاد وہ ہے جو زبان سے لڑا جائے. آج وہی جہاد کی ضرورت ہے کہ ہم زبان سے بات کریں، ہم سمجھائیں لوگوں کو کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے اور حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آج اگر کوئی نہیں سمجھاتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، اگر کوئی سمجھاتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس نے صرف اس بات پر لحاظ رکھ کے کہ منصب رسول پر ٹھہرا ہوا ہے اور وہ ممبر رسول پر ٹھہر کر بات کر رہا ہے. میں اس ممبر رسول کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کبھی معاف نہیں کرنے والے ہیں جس نے شریعت کی کھلا تلافظ کی ہے. آئیے ہم نے شب قدر میں عبادتیں کی ہے، دعائیں کی ہے، نمازیں پڑھی ہے، پورے رمضان میں ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم نے بہت کچھ کیا، روزے کھلائے، لوگوں کو کپڑے بنائے، اناج دیے، بہت کچھ کیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج سے 5 سال پہلے جو دینے کا انداز آج ہے، آج سے 5 سال پہلے وہ انداز نہیں تھا. عالمیہ مسلم مہدویہ بیت المال کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے ایک نئی چیز ایجاد کی ہے، ایک نیا طریقہ بانٹنے کا، فی سبیل اللہ لوگوں میں تقسیم کرنے کا اس نے ایجاد کیا ہے. اور جب پہلے سے جو ہے ساڑیاں بانٹی جاتی تھی اور لوگوں کو گھروں میں بلا کر 150 روپے دے کر بھیج دیے جاتے تھے، لیکن عالمیہ مسلم مہدویہ بیت المال نے ایک طریقہ شروع کیا کہ یہ مہینے کا راشن کا بیگ. آج جو ہے ہر گلی میں وہ کام ہو رہا ہے اور کوچے کوچے میں کام ہو رہا ہے. میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے پہلے پورے کرناٹک میں اگر راشن بیگ کسی نے بانٹا ہے تو عالمیہ مسلم مہدویہ بیت المال چند بٹن نے بانٹا ہے. چاہے آج وہ منگلور میں بانٹا جائے، چاہے کولار میں بانٹ رہے ہیں، ٹمکور میں بانٹ رہے ہیں، ہوسکٹے میں بانٹ رہے ہیں، میسور میں بانٹ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے بیت المال کی تخلیق کر رہے ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ آج دینے کا انداز بہت بدل گیا، دے رہے ہیں لوگوں نے بہت زیادہ خرچ کیا رمضان کے مہینے میں. ہم نے جو ہے ہر وہ موقع ہاتھ سے جانا نہیں لیا جس میں کسی کی کوئی مدد کی جا سکتی ہے. 100 روپے بھی کیوں نہ ہو ہم نے کسی کی مدد کی. ہم نے کسی کو یہ وقت کا گوشہ ہی کیوں نہ ہو ہم نے کسی کے گھر میں پہنچایا. کسی کو یہ کلو گھیو ہی کیوں نہ ہو ہم نے پہنچایا. رمضان میں ہم نے ساری عبادتیں کی ہیں، لوگوں کو بھی دیا، اللہ سے بھی مانگا، اللہ کی بھی عبادت کی، سجدے بھی کیے، رکوع بھی کیے، تراویح بھی پڑھی. لیکن آئیے کہ حضرت جبریل سے پوچھیں کہ ہماری عبادتوں کا حال کیا ہوا. چلیے جبریل کے پاس. حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں جب سارا رمضان کی عبادتیں ہوتی ہیں، اس سارے رمضان کی عبادتوں کو کوٹھیوں میں باندھ کر جبریل ملائکہ کو لے کر شب قدر میں اڑ رہے جا رہے ہیں. لوگ کہے چلو چلنے کا وقت آ گیا. لوگوں نے دعائیں کر لی، لوگوں نے جو مانگنا تھا مانگ لیا. اب وہ پورا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، ہم نے ریکارڈنگ کر لی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہے ہمارے پاس، آڈیو ریکارڈنگ بھی ہے. کون کس نے کب کیا کیا یہ تمام جو ہے ہمارے پاس یہ جو بنڈل رکھے ہوئے ہیں اس میں پورا ریکارڈ موجود ہے، تمام فرشتے موجود. پوری کاؤنٹنگ ختم ہو گئی. جبرائیل کی سرگردگی میں زمین پر آئے تھے. تنزل الملائکۃ والروح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکہ جبرائیل امین کے ساتھ نازل ہوتے ہیں زمین پر. انہوں نے آ کر پورا جائزہ لیا. تمام جائزہ لینے کے بعد اب اوپر جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل
یہ کیا ہوا ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ ہم سب جا رہے ہیں اللہ میاں کے پاس، کیا کریں گے؟ یہ تمام جو بھی یہاں پہ ریکارڈ جمع ہوا ہے، ویڈیو ریکارڈنگ، کچھ کیسٹیں ہوئی ہے، کچھ آڈیو ریکارڈنگ ہے، یہ تمام کے تمام اوپر بھیجیں گے، اللہ میاں کے پاس دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ عید کے دن جائزہ لیں گے، عید کے ایک رات پہلے. کل کی جو رات تھی چاند دکھنے کے بعد، وہ رات لیلۃ الجائزہ ہے. اللہ تعالیٰ تمام اعمال کا جائزہ لیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل کیا سب کی عبادتیں قبول ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا، سب کی مغفرت کر دے گا اللہ تعالیٰ؟ تو جبرائیل نے کہا کہ ہاں سب کی تو کر دے گا، سوائے چار لوگوں کے سوائے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر سکتا ہے، کر دے گا. وہ چار کون ہیں؟ یہ میرے الفاظ نہیں، حدیث کے الفاظ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ چار کا ہوتا کیا؟ تو جبرائیل نے کہا کہ چار لوگوں کے فیصلے پینڈنگ میں رہیں گے، ان کی فائل پینڈنگ میں رہے گی. کہیں اور موقع دیا جائے، اگر وہ پھر واپس آ جائے تو ان کو کیا جائے. تو جن چار لوگوں کے جو دعائیں اور مغفرت پینڈنگ رہیں گی وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو جبرائیل نے بتایا کہ پہلا شخص وہ جو شراب پیتا ہے. شراب اخلاق کو ختم کرنے والی بنیادی شے ہے. آدمی کتنا بڑا نمازی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ شراب کا سہارا لیتا ہے تو اس کے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں. جبرائیل نے کہا کہ پہلا شخص وہ جس نے شراب پی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کو موقع ہے کہ وہ پھر سے مغفرت کر لے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ وہ شراب سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر لے. میں بھائیوں تک پیغام پہنچانا چاہوں گا جو شراب کی دکانوں کی کھوڑی کرتے ہیں، جو صبح سے شام تک پہلے میں نشے میں دھت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا کا موقع دیا، دعا کی توفیق دی، اور یہ دعا اور یہ ہماری مغفرت کو پینڈنگ رکھا ہے اس وجہ سے تاکہ وہ توبہ کر لے، پھر دوبارہ اس کی معافی کی جائے. معاف ہو سکتا ہے لیکن توبہ ایک شرط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دوسرا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے بتایا کہ دوسرا آدمی وہ جو ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے. آئیے ہمارا ماحول دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، ماں باپ کا عالم کیا ہے؟ ایک نوکر. ماں کون ہے؟ ایک ماں میں آیا گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے. باپ کون ہے؟ ساری زندگی کمایا سے کمایا، اتنے سے جو ہے چھوٹا سا بچہ تھا جس کو اٹھ کر بیٹھنا بھی نہیں آتا تھا. جب سے اس نے سہارا دیا اور ہوا کیا کہ جب وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا اور اس کے سامنے کھڑا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ باپ کو جو ہے اپنا نوکر سمجھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے ساتھ جو بدسلوکی یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرمائے گا، اس کی دعا کو بھی فرمائے گا. حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تمہارے زمانے میں ایک آدمی آئے گا حج کے لیے. جب وہ آدمی آئے تو تم اس سے دعا کی درخواست کرنا. حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کون سا آدمی؟ آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے حضرت عمر جن کی سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بعض آیتوں کو اتارا. بہت بڑے جلیل القدر صحابی، اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کے بعد خلیفے بننے والے خلیفہ راشد میں سے آپ کا دوسرا مقام. ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے زمانے میں، حج کے زمانے میں ایک آدمی آئے گا اور وہ حج کرنے کے لیے آئے گا تو اس سے تم دعا کی درخواست کرنا. انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ وہ کون آدمی ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حضرت عمر نے اس کو تلاش کیا اپنے دور میں. ایک مرتبہ تمام حج میں تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ قرن سے جو لوگ آئے ہیں وہ میرے ساتھ تشریف لائے. تمام قرن میں سے جتنے بھی لوگ تھے یمن کے اور اس میں سے قرنی یہ کام میں آیا ہوا تھا. اس کو پوچھا کہ کیا تم قرنی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں قرنی ہوں. تو پوچھا کہ کیا اویس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا سگا بھتیجا. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کیسا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ وہ تو دیوانہ ہے, وہ تو پاگل سا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ وہ پاگل وہ نہیں ہے بلکہ تو ہے. بہرحال یہ اس کا پتہ لے کر یہ گئے. اویس قرنی ایک صحرا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں کہ جا کر جو قریب پہنچ جاتے ہیں. حضرت عمر حضرت علی کے ساتھ موجود ہیں. جیسے ان کو پتا چلتا کہ کوئی آدمی آیا ہے کہ نماز کو مختصر کرتے ہیں پھر پلٹ کر دیتے ہیں. جو صاحب ہے حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے؟ جو کہتے ہیں کہ میرا نام اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ وہ تو سبھی اللہ کے بندے ہیں. تم یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام کیا رکھا؟ تو پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں, کیا آپ اتنی چھٹی میں رہے؟ میں کون بھی تمہیں ہے ابھی کو تمہیں نام تمہارا کیا سب بڑا ایڈریس ہے اس کے بعد بہت ہو تم پوچھ ذرا نام. حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ حضرت عمر ہے امیر المومنین اور میں علی ہوں. تو فوراً یہ کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے. آپ کو بھی سلام, آپ کو بھی سلام. بتائیے میرا نام اویس قرنی ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ چلو ہاتھ اٹھاؤ, چلو ہاتھ اٹھاؤ. تو کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. کہتے ہیں چلو ہمارے لیے دعا کرو. اویس قرنی کہتے ہیں کہ میں دعا کروں آپ کے لیے؟ آپ تو خلیفہ المسلمین ہیں, آپ تو بادشاہ ہیں, آپ تو حاکم ہیں, آپ تو خلیفے ہیں. آپ میرے لیے دعا کرنا چاہیے. آپ کو تو چاہیے کہ مجھے دعا کریں اور میں آپ کے لیے دعا کروں. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تجھ سے دعا کرا, تجھ سے دعا کراؤ. یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وجہ کیا ہے میری کہ میرے سے دعا کروا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا میں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے یا رسول اللہ کہ میں اویس قرنی سے دعا کرواؤں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں اس کے ہاتھوں کو کبھی بھی اس کی دعا پر ادا کرنا. اویس قرنی کی دعا رد ہی نہیں ہوتی کیونکہ اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے, ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خدمت سے خوش ہو کر اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کیا ہے. اے عمر تو دعا کرانا, اسی لیے تم ہاتھ اٹھاؤ, میری دعا کرو, میرے لیے دعا کر دو. تو اویس قرنی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ ہے ماں کا مقام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جاتے ہیں. آپ معراج پہ گئے تو یہ کونے میں جو ہے ایک صحابی کی آواز آتی ہے جو بھی زندہ ہے. صحابی جو ہے قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ صحابی یہاں پر. تو جبریل سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ اے جبریل یہ کس کی آواز؟ تو میں نام بول رہا ہوں کہ فلاں صحابی ہے. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ وہ تو زندہ ہے زمین پہ, وہ بھی جنت پہنچ گیا, جیتے جی جنت میں ہے. وہ تو مر تو نہیں گیا, اس کو تو زندہ چھوڑ گیا زمین پر. تو جبریل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی نے ماں کی بہت زیادہ خدمت کی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی خدمت پہ خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جب جب وہ صحابی زمین پر قرآن کی تلاوت کرے اس کی آواز جنت میں گونج جائے. وہ زمین پر تلاوت کر رہے ہیں اور اس کا مائک جو ہے, اس کا اسپیکر جو ہے جنت میں لگا ہوا ہے. تلاوت زمین میں ہو رہی ہے اور جو جنت میں فرشتے ان کی آواز کو سن رہے ہیں. یہ ماں کی خدمت کا اثر ہے. اور کیا بتاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اللہ اور رسول کے بعد اور کون ایسی ہستی ہے جس کی خدمت کی جائے, جس کا کہا مانا جائے, جس کا حکم کیا جائے مانا جائے اور جس کی سیوا کی جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں. پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں. اللہ کے رسول اس کے بعد؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں. پھر اس کے بعد؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ. 3 مرتبہ آپ نے ماں کو کہ ماں کی خدمت کی جائے.
चौथी मर्तबा बाप का मर्तबा आता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुकाम बाप को दिया है। अखलाक जिसके अंदर नहीं है वो उसका न नमाज़ कबूल है, ना उसकी ज़कात कबूल है, ना उसके रमजान के रोजे कबूल है, बल्कि जिसके अंदर अखलाक है और जिसके अंदर अखलाक नहीं है ना वो माँ की खिदमत करता है ना बीवी की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई किसी को चाहिए बेहतरीन पीटीएम लेवल का खर्चा चाहिए, आपको सस्ते में मिल रहा है, जब पीटीएम लेवल पर सस्ते में मिल रहा है, या वो में जो है जरा सामने जाओ चनपटन छोड़ के बेहतरीन लेवल बना हुआ है, वहां पे फ्री घर है आपको। छोड़िए एक मौके पे जो एक आवाज उठी थी एक बार, कुछ लोगों ने हमें कहा कि मीठे पानी की तालाब के कोने में पूरे जगह फ्री जगह मुसलमानों को है, वो उनको जाकर पकड़नी पकड़ लो, रात से रात पानी है, मीठे पानी के तालाब में पानी है, रात से रात जाकर बम्बा काटिए, छोटे मसाला डाल लिए, ये कह के ये मेरी जगह ये तेरी जगह मारना है इसको। हो गया क्या की भी वो इसका बम्बू का गैर में घुस गया, अरे घर का है पानी ना रहे तो सुखा के बाद सुखा तो उसके बाद जल्दी नहीं बाद में मिलती हुई जगह पूरे पूरे जाकर बन लिए छोटे बन की उनकी जो हाड़ दे काम कर भाग बड़ी ग्राउंड चल गया, यहाँ का पूरा चौकटा तोड़ को दरवाजा तोड़ कर जाकर मारा, 2 दिन का घुसपैठ वाले आए, पूरे छोटे उठा लिए, निजाम डाल लिए, फेंक दिए, दिया ही दूंगा, ये गवर्नमेंट की जगह दूंगा वो क्या है, इसके बाद की जगह मामूली जो है चनपटन में जमीन के ऊपर एक छोटी जगह मिल रही है 20 बाई 20 की, तो हम गिर कर मर कर टूट कर जाते हैं और जाकर जो है तकलीफ उठाकर वहां पर कुछ जगह करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में कौन चाहता है कि जन्नत में मेरे घर के बाद उसका घर। यहाँ शेरों की मदीना चौक की बात नहीं हो रही है, यहाँ जो है मंगला पेट की या फिर पीटीएम लेआउट की कोर मंगला की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि कौन चाहता है कि मेरे घर के बाद उसका घर हो जन्नत में, वो और मैं ऐसा रहेंगे, बिल्कुल ऐसे। कौन? अगर कोई ये चाहता है 500 रुपए को बंदा में तो 50 रुपया दे गई, जवाब चल जाओ, जवाब चल जाती सभा से क्यों बोल करके है तब देती है 50 रुपये हमारा 500 रुपये। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं मांगे, 500 में नहीं, 1000 में नहीं, 2000 में नहीं, सिर्फ इतना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे हैं कि वो आदमी जो मेरे घर के बाजू रहना चाहता है उसको 2 चीजों की पाबंदी करनी पड़ेगी। एक ये कि वो अपने अखलाक को सुधारे और दूसरी चीज ये कि वो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। आज के लोग सही से बोलना कितने जगह ही बीवी को मारता है, सास तो रोजाना सुबह में गाली खाती, रात में गाली खाती, वो 300 बीवी को गाली बोलते सोचे, सास गालियां खाती है, ससुरा गालियां खाता है, अपने तो काला गोश्त का ससुरा ने आया निकले तो गाली आया तो भी तुम्हारा खाता है, गया तो भी तुम्हारा खाता है, बीवी उठी तो गालियां, बैठी तो गालियां, लाता से मारना, हत्ता कि जो है ऐसा कहते हैं जला के मार देना। अब किस उम्मीद पर हमें जन्नत की तमन्ना है? अल्लाह ताला में माफ कर देगा किसी उम्मीद पर? जो दूसरे घर की लड़की, वो घर में पैसा पली रखो, अपने माँ के घर में जो है लड़की अपने आप को तसव्वुर करके कि मैं सेव हूँ, झोपड़ी में शर्त है, बंगले में शादी हो गई तो उसका सुकून नहीं मिलता, उसकी माँ की झोपड़ी में उसे अब उसको लेके आते हैं, लाने के बाद उसे टार्चर, दिन रात उसे गालियां, क्या लगा कि हमारे घर से वो टूटा बिरू बोले तो आवाज बंद करे तो आवाज, वो पलक में उसका नीचे में पाया हुआ जो खाना मिलते हो गई बेटी से भी हो गए तो अलग की है मेरे वो टीवी न्यूज़ उसमें है ना, क्यों टीवी डाले तो एमटी में
چکن جو ہے ٹھنڈے ہونے پر تو گرم ہو الٹا جو ہے جب دودھ ہے تو ابال گا. یہ کیا چیز ہوتی ہے ماں؟ کیا بھی اچھی چیزیں نہیں ہے تمہیں لینے والا کون سا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیوی کی کمائی پر یا بیوی کے مال پر جو نظر رکھتا ہے وہ جو ہے مرد نہیں، وہ نامرد ہے. اس نے جو ہے وہ کما کر اس کو چاہیے تھا کہ وہ کھلائے. بیوی کون ہے؟ چلیے بھائی شوہر بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، دونوں مل کر گاڑی چھوڑے، وہ الگ بات ہے. اب یہاں دائرے میں ہمارے سب جو ہے سوکارا چکورے ہیں. کیا بھائی تمہیں کیا بھی کرنے کیا نہیں، کیا نہیں کرتا، کیا کرنے میں روٹا نہیں اور کیا شہر میں بیٹھ کرنے نہیں بیٹھ پھر کیا اچھی چیز اس میں نہیں کھاتی پھر کیا بھی روٹا نہیں دیتا. بیوی کما لاتی اس کو روٹا نہیں دو، لوٹا گنتی لوٹا خرچ نہیں پھیرو کمال کا نفع ہے. انہوں حضرت کاملی کمال ہے. ان کی صبح 12 بجے اڑے ہوئے لوگ بہت بڑا احسان کر دیے قوم کے اوپر. تو آپ کو ذرا ہلے جلے آپ نا مدینہ چوک میں شیر روڈ کے اندر بیٹھ کر دو چائے مانگے ایک دو بیڑیاں پھوٹ لیا تو اب ان کا ناشتہ. اب اس کے بعد جو ہے انہیں آیا سو کہ انہیں گیا سو کہ انہیں کہاں سے آ رہے ہیں، انہیں کیا ہے، انہیں کہیں کو آ رہا ہے. یہ سو کرے تک شام ہو گئی. ان کے ناشتہ کھلا دیا ذرا کھانا کھا لی نکل گھر کو آ گئے. گھر کو آنے کے بعد بیوی بھی آپ کو ہے کیا کہ رہی وہاں پر رہی کیا کر کوئی سو بیڑیاں کو کہتی نا کیا کوئی کتنے بنی کتنے بیٹے بنی کتنا دیا ہمیں لگایا ہمیں میں سے لے لیے پھر لوگ میں سے چلے گئے. آخری گرام پہ ہمارا ڈرے گا، پہلا بھی ہمارا ڈرے گا، آخری پر ڈرے گا. آپ کو بھی لوگ سو گئے. بیچ میں دین چار ہوئے تو لانا مار مار کو جو بیوی اس کا حال خراب کر دیتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو تمنا ہے کہ میرے گھر کے بازو اس کا گھر اور جنت کے اندر، تو دو چیزوں کو اپنائے. ایک یہ کہ وہ اپنے اخلاق صحیح کرے اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. بہرحال آج کی عید کا جو پیغام ہے یہ پیغام یہی ہے کہ آج اخلاقی صورتحال جو ہے ہماری بگڑی ہوئی. آج ہمیں لوگوں کو کچھ بھی نہیں معلوم، ہمیں کیا کھائے نہیں معلوم ہوتا. دال بنانا کو بس معلوم ہر ٹیسٹ نہیں معلوم ہو رہا ہے. کیا ہے کہ زبان کے اوپر ٹیسٹ مر گیا ہے، کھائے تو کیا بھی معلوم نہیں ہو رہا ہے. اور ٹیسٹ اس لیے مر گیا ہے کہ ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار اتنے بگڑ گئے ہیں، اتنے ہم شریعت کے خلاف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سے سنس کو لے لیا ہے. کیا کہ میرے اندر ہمیں جا کر پیچھے آنا شکریہ کے لیے سب کر جی گئے ہم لوگ کہیں سی کبھی بن گئے. کام کرو تو ہو رہا ہے 3 دن کی روٹی 4 دن کرے کی بھاجی میرا کو بڑھیا پکیا مجھ کو میں بریانی کا آج کے لوگ کھائے کھاتے کہ نہیں کھاتے. ایک کھٹی لنگی کھٹی بنی پہلے وہ ٹیبل لے میں نے وہ کیا بہت سن کرنے میں بہت سن میں یہ آئے ہو باہر آدھی میرا امام کون ہے، کیا حصہ ہے، کیوں پڑھ رہا ہے، اس کے کیریکٹر کیا ہے. اللہ کے دعا وسلم زندگی پہلے رہا تو وہ سب پتا. امام کی نیت کیا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا کہ نہیں ہو وہ تو صحیح وہ شکریہ کو نماز کرے شکریہ نہیں اس کو کیا پڑھیں گے نا اللہ بھی بولے گا میرے ساتھ شکریہ کی نیت سے پڑھے پڑھے تمہیں کیا کرے یہ ہمارا میاں کیا ہے تمہارا میاں کی نیت کیوں کی فرض کی تمہیں کیا پڑھے گا پیچھے ہے شکریہ کی غلطی بریانی سمجھ لوگ نہیں کھاتے ہیں. ابھی وہ کھائے تو اللہ میں ہے اور فکر اللہ ہمارا سامان ہے تو کھانا بنا گیا میں کیا کہ پر ہے جب پورا کھانا میں بنا کے کیا بات چکڑا اس کے اندر لکڑیاں بھی ہیں، لوہا بھی ہے، مٹی بھی ہے، اینٹا بھی ہے، گالا بھی ہے، کتاباں بھی ہیں، سب بھی پورا لگا کے ڈال دو میں چن کو بنا دو. ویسا مطلب پوری بات تھا کہ آگے کی ملا تو یہ بھی وہ بھی اس میں چوکھا بھی آ جا رہا ہے، دسواں بھی آ جا رہا ہے، دسویں کا دال کھانا اپنی ہے اور چینل کی روٹی ہے وہ فلاں کی یہ ہے وہ ہے سب لوگ غذا کے اللہ میں
میں کرنا تھا ہمیں کیا کریں ہم کو پڑھا نہیں ایسا بہت بڑا کام کرتے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہم نے رات کو جاگ کو پوری رات جاگ کو 2 رکعت پڑھا رہے بہت بڑا کام ہوتا پوری زندگی میں کام نہیں کرا کام کر دیا کیا بھائی جاگ کو 2 رکعت نماز پڑھ گئی صاحب 2 رکعت پڑھ کے تمہیں اور 2 رکعت میاں کیا پڑھے میاں ان کے میں بھی گیا جھکے کیا سجدے ہو گیا میاں کیا کہہ رہے وہ گھر کو آتا اب میاں کیا کہ کچھ کرا ہو گئی دوسرے بھی کام وہ بھی کرا ہو انگریزی بھی کرتا نہیں وہ بھی کرتی ہو انٹرسٹ کو بھی لے نہیں دے رہی کرتا ہو بھی جمعہ کا کوئی تصور نہیں ہے جمعہ نہیں پڑھتے پوری زندگی میں جمعہ کی نماز پڑھنا نہیں آتا تو بھی رکھو پڑھو ایمان جو ہے میاں کو نہیں ہے اللہ میاں کو ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا میاں کو یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم کس کا بیٹا تمہارا باپ کا نام کیا ہے کس کا اللہ صرف ایک نشانی کے واسطے فلاں کا بیٹا اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو کون کہیں کو آیا سے کیا کر پایا تجھے بھیجا تھا کہ زندگی میں تو جا گیا ہے 60 سال 70 سال کیا کر پایا ہے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کس کا مرید اللہ میں اس کے ساتھ تھا تو شکریہ کریں گے آنے والے تمہیں یہ فرض ہو رہا ہے دوسرا اوپر کی سائڈ میں بڑا بجرا اوپر فرض ہو تمہیں بہت سنت ہے پیچھے بیٹھو تمہیں کیا نہیں کرنا ہے نہیں میں آپ کے حکم دے رہا ہے اور حکم دے رہا ہے ان کو ذرا چولے دے بنا پڑے بنا ہمیں کوئی پڑھانا ہے پیچھے بیٹھا تو میں شیخ آیا تھا کس نے وہ سعودی عرب کا یہ رومال بھی ہونے پڑا سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے خواب نہیں سنبھالا اللہ تعالیٰ یہ سب نے پوچھتے سو میں آپ